السلام علیکم پیارے طالب علموں، ایک بار پھر خیر مقدم ہے آپ کا کلاس میں۔ اس لیکچر کا یہ چھٹا حصہ ہے۔ تو ہم پڑھ رہے تھے مندرجہ ذیل جملوں کی وضاحت کیجیے۔ یہ زلفن حجن کو لیوال آئی، مزاجدار بہو کا ماتھا ٹھنکا، یہ عورت دھپ پر جلد چڑھ جائے گی، روز تم کو دیکھ جایا کروں گی، یہ ہم نے پڑھا۔ اب ہم ہر ایک کردار کے بارے میں 3 جملے لکھیں گے۔ ایک ہے زلفن، حجن، مزاجدار بہو اور محمد عاقل۔ زلفن کیا ہے؟ زلفن مزاجدار کی نوکرانی تھی، وہ فرمان بردار تھی، یعنی باتوں کو ماننے والی تھی، وہ سیدھی سادھی تھی۔ اچھا، حجن وہ ایک ٹھگ تھی، وہ لوگوں کو بیوقوف بنا کر لوٹتی تھیں۔ اس نے لوگوں کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے بہت سی متبرک چیزیں اپنے پاس رکھی تھی۔ مزاجدار وہ بیوقوف اور سیدھی سادھی تھی، اس نے پہلی ہی ملاقات میں اپنا سارا راز حجن کے سامنے کھول دیا، وہ حجن کے باتوں میں آ گئی۔ اچھا، محمد عاقل وہ جانتا تھا کہ شہر میں ان دنوں ایک ٹھگ آئی ہوئی ہے، لیکن وہ یہ نہ سمجھ سکا کہ وہی ٹھگنی اس کے گھر تک آ پہنچی ہے۔ وہ یہ نہ سمجھ سکا کہ کوئی قیمتی انگوٹھی مفت میں کسی کو نہیں دیتا، اور 2 روپے کی چیز 4 آنے میں کوئی بے وجہ نہیں دیتا یہاں پر نہیں دیتا۔ اوکے، اچھا، لیکن لالچ میں اس کی عقل پر پردہ پڑ گیا اور وہ یہ ساری باتیں نہ سمجھ پایا۔ ناول پر مختصر نوٹ، یہ ہم نے پہلے ہی آپ کو پڑھایا ہے ناول کے بارے میں، ہم نے پوری طرح سے کہ ناول جو ہے اردو میں جو لکھی گئی وہ سب سے پہلے نذیر احمد نے لکھی ہے ناول نے، اور ناول کے بہت سارے اجزائے ترکیبی ہوتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ سارے اجزائے ترکیبی ایک ناول میں ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اور مزاجدار لوٹ گئی، اقتباس کا خلاصہ آپ کو لکھنا ہے، تو ضرور ہم نے پہلے ہی بتایا کہ کسی بھی اقتباس کا خلاصہ لکھنے کے لیے اس کو پوری طرح سے پڑھیں، اور اس میں جو ضروری باتیں ہیں صرف انہی کو آسان الفاظ میں، اپنے الفاظ میں لکھیں، سلیس اردو میں لکھیں، ٹھیک ہے۔ چلیے اب گرامر کا حصہ کرتے ہیں۔ مرکب کی کئی قسمیں ہیں، مرکب اضافی ان میں سے ہے۔ دیکھیے، مرکبات ہم نے پہلے پڑھا تھا، ہم نے پڑھا کہ مرکب ناقص اور مرکب تام۔ مرکب تام تو خیر جملے کا ایک چھوٹا سا حصہ یا ایک چھوٹا سا جملہ ہوتا ہے۔ اب ہم مرکب ناقص کی کچھ قسموں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ تو مرکب ناقص ایسا مرکب ہوتا ہے جس میں جو 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے، جس میں کچھ مفہوم ہمیں حاصل ہوتا ہے، لیکن عبارت کا پورا مفہوم، پورا مطلب ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ تو مرکب ناقص کی کئی قسمیں، ان میں سے ایک قسم مرکب اضافی ہے۔ مرکب اضافی کو انگلش میں پوزیسیو فریز بھی کہا جاتا ہے۔ پوزیسیو فریز یعنی وہ فریز جو کسی چیز کی پوزیشن دکھاتا ہے، جو یہ دکھاتا ہے کہ کوئی ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اس کو ہم مرکب اضافی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مرکب اضافی میں ایک مضاف اور دوسرا مضاف الیہ، اور ان دونوں کے بیچ میں حرف اضافت ہوتا ہے۔ جیسے مدینہ کی کھجوریں، یہاں پر مدینہ کیا ہے؟ یہ مضاف الیہ ہے، کیونکہ کھجوریں جو ہے وہ مدینہ کی، کھجور مضاف ہے، جو چیز کسی دوسرے سے تعلق رکھتا ہے یعنی اس چیز کا ہے ایسا ہم کہیں گے تو ہم اس کو مضاف کہیں گے، اور جس کا ہے وہ یعنی جو مالک ہے یا جس کے ساتھ اس کا تعلق ہے اس کو ہم مضاف الیہ کہیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم کہیں کرگل کی خوبانی، تو خوبانی کہاں کی ہے؟ کرگل کی، تو کرگل مضاف الیہ ہے اور خوبانی مضاف ہے، اور یہاں پہ کی جو بیچ میں آیا جس سے کرگل اور خوبانی دونوں کا تعلق کا ہمیں پتہ چلا، کرگل اور خوبانی دونوں کے بیچ میں ایک تعلق کا ہمیں پتہ چلا، اسے ہم کہتے ہیں حرف اضافت، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ دیکھیں، حسین کا قلم، حسین یعنی قلم حسین سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے مرکب اضافی ہے، اور حسین جو ہے وہ مضاف الیہ ہے اور قلم جو ہے وہ مضاف ہے، ٹھیک ہے۔ اردو میں کل 9 حروف اضافت ہیں، لیکن ان میں سے مشہور ہیں کا، کی اور کے، جس سے تعلق ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی حروف اضافت ہیں جو آپ اگلی کلاسوں میں پڑھیں گے۔ اردو میں آپ دیکھیں پہلے کیا آتا ہے؟ مضاف الیہ آتا ہے، یعنی جس کا وہ چیز ہے، اس کے بعد آتا ہے حرف اضافت، اور اس کے بعد ہے مضاف، ٹھیک ہے۔ اب ذرا دیکھیں ہمارے سبق میں
مدینے کی کھجوریں کے ساتھ ساتھ ایک اور مرکب اضافی آیا ہے، جیسے وہ ہے خاک شفا۔ خاک شفا یہ ایک فارسی مرکب ہے۔ خاک کا مطلب ہوتا ہے مٹی اور شفا کا مطلب ہوتا ہے آپ مان لیں شفا، ٹھیک ہے، یعنی درد ٹھیک ہونا۔ اب خاک شفا کے معنی اگر آپ اردو میں لکھیں وہ کیا ہے؟ وہ ہے شفا کی مٹی، شفا کی مٹی۔ تو یہاں پہ کی جو ہے وہ کس سے ظاہر ہوتا ہے؟ اس زیر سے ظاہر ہوتا ہے۔ تو یہاں ہم نے دیکھا کہ مضاف، مٹی مضاف ہے اور شفا مضاف الیہ ہے، اور کی جو ہے حرف اضافت ہے۔ اسی طرح سے یہاں پہ شفا مضاف، مضاف الیہ، مٹی مضاف، اور یہ جو زیر ہے اس کو ہم کہتے ہیں علامت اضافت۔ تو فارسی میں کیا ہوتا ہے؟ مضاف پہلے آتا ہے، مضاف پہلے آتا ہے، اور مضاف کے نیچے علامت اضافت آتی ہے، علامت اضافت، ٹھیک ہے، علامت اضافت، اور آخر میں آتی ہے آخر میں آتا ہے مضاف الیہ، ٹھیک ہے۔ اردو میں ہم نے دیکھا مضاف الیہ پہلے ہے، اس کے بعد حرف اضافت ہے، اس کے بعد مضاف ہے۔ فارسی مرکب میں مضاف پہلے ہے، اس کے بعد علامت اضافت ہے، اس کے بعد مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ دیکھیں یہاں پہ خاک شفا فارسی مرکب، اس میں خاک کا تعلق شفا سے، اس لیے یہ مضاف ہے اور شفا مضاف الیہ ہے۔ کاف کے نیچے جو زیر ہے اسے علامت اضافت کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ اردو کے کچھ مرکبات اضافی دیے گئے ہیں، اس میں ہم نے مضاف الیہ، مضاف اور حرف اضافت کو الگ الگ کر کے آپ کو دکھایا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ہمارا یہ جو لیسن ہے، پورا چیپٹر ناول اور مزاجدار لٹ گئی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ تو اسی پر ہم یہیں پہ لیکچر کو روکتے ہیں۔ اگلے لیکچر تک کے لیے خدا حافظ۔